ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ دیکھیے گھر میں اگر بچے سامنے آ جائیں تو یہ طے ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو نمازی کا اس میں کوئی قصور نہیں، تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے جیسے کوئی عورت گزر جائے یا کوئی گزر جائے، جانور بھی گزر جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر ایسے چھوٹے بچوں کو لانا، ابھی ہم 3 دن پہلے ایک صاحب لے آئے، وہ پوری پریڈ کر رہا تھا پوری پہلی صف میں اور ممبر پر بھی بیٹھ گیا کر لیجیے صاحب۔ اب کیا اس دور میں لوگوں کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اتنے چھوٹے بچے کو آپ مسجد میں نہیں لائیں، کیا ہے یہ مسئلہ بتایا جائے لوگوں کو کہ بھئی دیکھیے آپ وضو کر کے مسجد میں آئیں گے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ بتانے کی ضرورت۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، زور کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے، کیا یہ بتانے کی ضرورت؟ پھر اس میں کئی اور مسائل دیکھیں ہمارے یہاں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں ایک بار نہیں کئی مرتبے کہ بچوں نے آ کر کے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا۔ اب بتائیے اتنی بڑی مسجد میں اتنے بڑے قالین کو کیسے نکال کر کے لے جائیں، کس طریقے سے مسجد دھو جائے، کس طریقے سے صفائی کی جائے؟ تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں کہ جس سے یہاں مسجد مسائل پیدا ہوں اور لوگوں کا خیال جو ہے وہ بٹے۔ خصوصیت کے ساتھ بچہ بھاگ دوڑ کرے گا، ایک خرابی ہوگی، شاید امام بھی اپنی نماز بھول جائے، ساری توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ تو اتنے چھوٹے بچوں کو مت لانا، اتنے ہوں ان کو ایک طرف بٹھا دیں تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اور گھر میں نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ حدیث شریف میں کہ گھر میں مردہ اور زندہ گھر کی علامت یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، تلاوت نہ ہو، اس کو مردہ گھر قرار دیا۔ اور تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو میں نے مسجد کا تو الگ مسئلہ بتایا، گھر میں اگر آپ نماز پڑھیں، چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ بھی اپنے کچھ نہ کچھ بچھا کر کے اپنے الٹے سیدھے سجدے کرتے ہوتے تاکہ نماز کے عادی بن جائیں۔ ٹھیک بخاری شریف میں ہے کہ جب بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو تنبیہ کرو کہ وہ نماز پڑھیں تاکہ بالغ ہونے تک وہ پورے پکے نمازی بن جائیں۔ تو جن گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہمارے نظام کیا ہے، چونکہ سارے نظام میں جب خرابی پیدا ہو گئی تو ہر جگہ خرابی پیدا ہو گئی۔ مثلا آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں جو نظام، اور اس کے بعد فرض پڑھنے کے بعد کی سنتیں یہ بھی گھر جا کر کے پڑھیں تاکہ گھر میں اللہ تبارک و ذکر رہے اور آپ کے بال بچے دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے بازاروں کی مسجد ہے، جیسے ہمارے یہاں میمن مسجد، یہ ہماری میمن مسجد، اور اس میں تو ممکن نہیں کہ لوگ گھر سے سنتیں پڑھ کے آئیں یا فرض پڑھنے کے بعد گھر جا کر کے سنتیں پڑھیں، یہ تو ہماری۔ لیکن جو محلے کی مسجدیں ہیں ان میں چاہیے کہ وضو، استنجا وغیرہ سب کر کے اور سنتیں بھی گھر پڑھ کر کے آئیں اور مسجد میں پڑھیں، اور بقیہ سنت بھی گھر جا کر کے پڑھیں تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ لگے کہ نماز کیسے ہوتی، بچوں کو پتہ لگے کہ نماز کیسے ہوتی۔